آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہی تھی. میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں ڈیفینیٹلی، لیکن آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ کیا کیا چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. کہ کل کیونکہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا نا کہ ہم لوگ سنڈے کو جائیں گے، تو آئی کال دیم، جن کے نمبر میرے پاس ہے، کہ آپ اپنے سارے فرینڈس کو پلیز بتا دیجیے گا جو اراؤنڈ آپ کے رہتے ہیں کہ ہم اتنے بجے آئیں گے. تو ہم ان سے بات کریں گے کہ کس کی کیا کیا نیڈ ہے. دین آئی ول ٹیل آل مائی فرینڈس، اور جاننے والوں کو تو وہ ڈائریکٹلی ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کا تو یہ کام نہیں ہو سکتا نا. تو جب میں نے جن عورت کو پاکستان سے تھی ان کو کال کیا تو شی واز کرائنگ. تو میں نے کہا کہ میں ڈر گئی. میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہتی بس بیٹا دل بڑا خراب تھا. تو میں نے کہا ایوری تھنگ از فائن. تو شی سیڈ یا ایوری تھنگ از فائن، لیکن بیٹا بڑی اداسی تھی. اچھا ہے آپ کا فون آ گیا. تو میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ پھر بھی جیسے بڑی تھی نا اتنی، تو میں نے کہا کہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو شی واز ٹیلنگ می کہ عائشہ میں پاکستان سے جوہر ٹاؤن سے ہوں، اور میں وہاں پہ بڑے اچھے گھر کی، مطلب میرے پاس نوکر بھی تھے، گھر تھا، کاروبار، مطلب زمین تھی. میرے ہسبینڈ جو تھے وہ فوت ہو گئے، تو اس کے بعد میں نے بڑی محنت سے اپنے بچوں کو پالا. اور میرے ماشاءاللہ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ان ہیوسٹن. دے آر ان ہیوسٹن، رائٹ. تو لیکن ان بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ان بچوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور وہ اکیلی وہاں پہ رہتی ہیں. اینڈ شی واز ٹیلنگ می، پھر آگے جو بھی انہوں نے مجھے سٹوری بتائی اپنی، جن کو اب پھر انشاءاللہ ہم ملنے جائیں گے. تو شی سیڈ کہ مجھے وہ کال بھی نہیں کرتے ہیں، اور دے آر ویل سیٹل. ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ہیں، مطلب سب شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں والے. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیوں نکالا انہوں نے؟ تو کہتی ہیں بیٹا پھر کیا بتاؤں، کہ اگر کھانستی ہوں تو اب میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارے گھروں میں سب کے ساتھ بڑے رہتے ہیں نا، تو ہمیں بڑے سوچ کے بات کرنی چاہیے. میں آف کورس بہت سے لوگ ہیں اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں نا پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے، اپنی جنتوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، لیکن بڑے بد نصیب ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم جنتیں نا باہر ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو ہیلپ کر دو، وہ کام کرو، وہ کام کرو، کسی طرح سے اللہ کو راضی کر لو، اور گھر میں بیٹھی جنتوں کو ناراض کر دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میں کھانستی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بیمار ہو جائیں گے، آپ سارا وقت کھانستی رہتی ہیں. میں اگر ذرا فون پہ کسی سے بات کروں تو کہتے ہیں جی بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ زور سے بات کر رہی ہیں. تو کہتی ہے بیٹا میں وہ تھی کہ اپنے گھر میں بڑا راج کرتی تھی، سارا کچھ میں نے کہا تو آپ پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ تو شی سیڈ کہ پاکستان میں نے گھر بار سب کچھ بیچ کے یہاں پہ بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے میں نے سب کچھ بیچ دیا. تو ایسی ایسی سٹوریاں یہاں پہ بھی ہیں. اور وہ پھر ڈیفینیٹلی جب میں جاؤں گی ان کو ملنے کے لیے، تو میں نے یہی سوچا کہ میں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ وہ جو افغانی ہیں جو مہاجر ادھر آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ریفیوجیز جو بھی ہیں ان کے کیا حالات ہیں. تو تھوڑا سا آپ لوگ جانیں، اور جو بھی پھر ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، میں ان کا ڈائریکٹ آپ لوگوں کو نمبر بھی بتا دوں گی، تو آپ لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ تو اس کے بارے میں تھی. اب انشاءاللہ آتے ہیں اپنی ریگولر کلاس کی طرف، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. آج کی کلاس میں بھی ہر دفعہ میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آج کی جو آیات ہے نا وہ بس ایسی آیات ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو ہمیں سب کچھ سمجھ آ جائے گی. تو قرآن کا یہی معجزہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے لیکن ہم نے شروع کی نہیں کی، تو پہلے ہم شروع سے سٹارٹ کریں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ کچھ نہ فکر کرو، آپ قرآن کا بہت بڑا معجزہ یہی ہے کہ آپ جس آیت سے سٹارٹ کرو گے نا تو آپ وہاں سے ہی آپ کو پہلا سبق مل جائے گا. آج بالکل وہی بات ہے. میں کوشش کروں گی کہ میں نے اینڈ تک، جہاں تک میں نے سوچا ہوا ہے، میں وہاں تک پہنچ جاؤں، کیونکہ بہت خوبصورت میسیجز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اور اگر آتی ہیں تو اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے، اللہ کیوں ہماری زندگیوں میں وہ امتحان لے کے آتے ہیں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. اس سے پہلے ایک بہت خوبصورت حدیث ان سارے اسٹوڈنٹس کے لیے، آپ سب کے لیے بھی جو اس وقت کلاس میں بیٹھے ہیں، اور وہ ہر انسان جو کسی بھی کلاس میں کسی کو بھی سنتا ہے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے نا. تو اتنی بڑی خوشخبری کہ مسند احمد کی حدیث نمبر 243 حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، غور کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ خیال ہی ہمارے ذہن میں آ جانا کہ مجھے جاننا ہے آخر قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. مجھے تو قرآن ٹھیک طرح سے نہیں پڑھنا آتا، میں قرآن کو پڑھنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا احکامات دیے ہیں،
میں کیوں اس دنیا میں آئی ہوں, میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے پہ کیا حکم, میرے پہ کیا فرض ہے, میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو جواب دینا ہے تو مجھے پتا تو ہونا چاہیے نا ان ساری چیزوں کا. یہ خیال ہی آ جانا, آپ دیکھیں کہ دیٹ مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے, اپنا کرم کرے. ایک بات میں یہاں پہ آپ کو اور بھی بتا دوں کہ دیکھیں یوزلی کیا ہوتا ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے اس بات سے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کو تو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو کیا اب پڑھ رہی ہے. تو آپ بالکل نہ پریشان ہوں. آنیسٹلی دیکھیں جب ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اللہ بخشے ہم بھی چھوٹے تھے تو اس زمانے میں تو رواج ہی نہیں تھا کہ قرآن جو ہے ہم آنٹیوں سے محلے میں جو ہوتی تھیں آنٹیاں انہی سے پڑھتے تھے. اور کئی دفعہ تو لوگوں کو وہ بھی موقع نہیں ملا کیونکہ بیٹیوں کو لوگ قاری صاحب نہیں رکھوا کے دیتے تھے نا اس زمانے میں بھی. تو ہم نے تو ایسے ہی پڑھا ہوا ہے. پھر قسمت سے کسی کو ایسی استاد مل گئی جن کا تلفظ اچھا تھا تو انہوں نے ویسے سیکھ لیا. اور جن کو ریگولر جیسے اردو کی طرح جنہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا تھا انہوں نے ویسے سیکھ لیا. سیکھا مطلب چاہتے تو قرآن ہی سیکھنا تھا. اور پھر بہت دفعہ یہ ہوا کہ بعد میں کئی لوگوں نے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے نہیں پڑھا تو وہ بھول بھی گئے پڑھنا. دیکھیں زندگی ہے نا تو موقع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ نہیں پوچھنا کتنے قرآن پڑھ کے آئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے. تو مجھے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو پہلے دن میرا تلفظ بالکل اردو کی طرح کا تھا. ابھی بھی بلکہ کافی کوشش کر رہی ہوتی ہوں دن رات, اتنے سالوں کی کوشش ہے. پھر جا کے تھوڑا سا کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہماری زبان کو اس طرح سے عین غائن قاف اس طرح کے لفظ بولنے کی عادت نہیں ہوتی نا, تو ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے. ایٹ لیسٹ ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ تفسیر کرنا اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تو ہماری زبان میں ہے, وہ تو ہم کر لیتے ہیں, ہم پڑھ بھی لیتے ہیں, علم حاصل کر لیتے ہیں. لیکن عربی لینگویج کو اس طرح سے پڑھنا جیسے اس کا حق ہے نا, اس میں محنت لگتی ہے. تو بالکل فکر نہ کریں. آپ کو جس عمر میں آپ 50 60 70 جس عمر کے ہیں نا آپ بس شروع ہو جائیں. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں جو اس سے ماشاءاللہ ہمارے 100+ اسٹوڈنٹ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ نا. ابھی ایک ہفتہ ہوا کلاس سٹارٹ ہوئی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو بھی قرآن پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ تو وہ آپ اپنا لکھتے. ابھی آپ دیکھیں گے میسیجز میں تحریم رمضان کے نام سے جو میسج کر رہی ہے نا, آپ ان کو اگر میسج کر دو گے تو شی کین ایڈ یو. ابھی ہمارے گروپ آلریڈی بن بھی رہے ہیں اور لوگ بھی آ رہے ہیں. اگر آپ نہیں پے کر سکتے پھر بھی کوئی بات نہیں. اگر آپ پے کر سکتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, 2000 a month فی ہے اس کی, تو آپ وہ بھی 2 سال کا کورس ہے. 2 سال میں انشاءاللہ پورا قرآن آپ تجوید کے ساتھ پڑھ لیں گے. لیکن جو اگر نہیں پے کر سکتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے, آپ اس کو میسج کر دیں گے تو شی ول ایڈ یو انشاءاللہ. تو اب سیکنڈ حدیث یہ ترمذی کی ہے 3235 حدیث نمبر ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. نماز کے بعد فرمایا کہ آج رات میں اٹھا, وضو کیا اور جس قدر مقدر تھا نماز پڑھی. نماز ہی میں مجھے اونگ آ گئی حتیٰ کہ نیند غالب آ گئی. اچانک میں اپنے رب کے پاس اچھی حالت میں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقرب فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ کس بات سے مقرب فرشتے جھگڑ رہے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے خبر نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پوچھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے یہی بات کہی کہ مجھے نہیں پتا, تو میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے کے درمیان میں رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کو اپنی انگلیوں کے پور, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں کے جو پور ہے نا ان کی ٹھنڈک جیسے انہوں نے یا رکھا نا تو اس کی ٹھنڈک اپنے قلب میں انہوں نے محسوس کیا. اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا ہر چیز. دیکھیں آج ہم نے معجزے کے بارے میں پڑھنا ہے تو اس لیے یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں جو معجزہ دکھانا چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. جب وہ نہیں دکھانا چاہتے تو نہیں دکھاتے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چاہا سب کچھ واضح کر دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ گناہ مٹانے والے اعمال کے بارے میں.
اب گناہ مٹانے والے اعمال کون سے؟ جیسے کفارہ نہیں ہم ادا کرتے کہ اگر گناہ ہو گیا، اگر یہ غلط کام کیا تو اس کا کفارہ یہ ہے، تو ان کے بارے میں اصل میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون سے عمل ایسے ہیں جو گناہ کا کفارہ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز واضح ہو گئی تھی نا، پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، اور اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 3 چیزیں آپ لوگ یاد کر لیں کہ گناہ جو ہم سے زندگی میں ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کون سی چیزیں؟ نمبر 1 یہ کہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، مسجد کی طرف جانا، با جماعت نماز پڑھ کے چل کر جانا، پڑھنے کے لیے چل کر جانا، اور نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، ویٹ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرنا، اور نمبر 3 یہ کہ ناگواری کے باوجود بھی اچھی طرح وضو کرنا۔ یہ کام تو اکثر ہم سے غلطی ہوتی ہے نا، اسپیشلی کب ہوتی ہے؟ یا ہم جاب پہ ہوتے ہیں اس وقت وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، یا پھر ہم پارٹی میں ہوتے ہیں اس وقت وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر ہم ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، کتنا بڑا ثواب ہے کہ ہمارے گناہ کو مٹانے کا کام ہے یہ والا۔ اب اس کے بعد دیکھیے اور بھی بہت اچھی بات کہ پھر فرمایا کہ کس چیز کے بارے میں اب یہ فرشتے جھگڑ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درجات کے بارے میں۔ ایک تو ہم عمل کرتے ہیں نا تو وہ نیکیاں کرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو ہمارے گناہ کو مٹاتی ہیں، دوسری کیا کہ جنت میں درجات ہے نا، کہ درجات میں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا ایکسکیوز می کہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 کھانا کھلانا۔ دیکھیے ابھی رمضان گیا، ہم نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، تو دیکھیے نمبر 1 یہ کہ کھانا کھلانے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 2 نرمی سے گفتگو کرنا، یہ عورتوں کے لیے بڑا ضروری ہے، کاٹ نہیں کھانا اور ڈانٹنا بھی نہیں ہوتا، نرمی سے گفتگو کرنا۔ اور نمبر 3 جب لوگ سوتے ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانا، مینز تہجد پڑھنا۔ یہ تہجد جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ مانگ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کچھ مانگ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، اب تحریم آپ پلیز یہ دعا جو ہے یہ آپ پوسٹ کر دو ساتھ ساتھ، اور دعا کیا ہے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نیک عمل کرنے کا سوال کرتا ہوں، وَتَرَكَ الْمُنْكَرَاتِ اور میں برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ اور میں مسکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ اب دیکھیے ہمیں اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمیں یہ پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بندے مانگ آج تو نے کیا مانگنا ہے، تو ہماری مانگ کیا ہوگی؟ یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں، وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ اور مسکین کے ساتھ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ سے مانگتا ہوں، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي اور میں یہ سوال بھی تجھ سے کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، وَإِذَا أَرَدْتَ اور جب آپ ارادہ کرے فتنتاً آزمائش کا، فی قومن کسی قوم پہ، فتوفنی غیر مفتون تو بغیر آزمائش میں ڈالے ہوئے مجھے وفات دے دینا۔ اللہ اکبر۔ وَأَسْأَلُكَ یہ بہت خوبصورت ہے، یہ آخری جو دعا ہے نا یہ تو میں بہت مانگتی ہوں، اگر آپ کو پوری نہیں یاد ہوگی نا کوشش کیجئے گا پوری یاد کرنے کی، اگر آپ کو پوری نہیں یاد ہوتی تو آخری والا پارٹ تو ضرور کر لینا، بہت آسان بھی ہے۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ اور میں ان لوگوں کی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں جس سے اے اللہ آپ محبت کرتے ہیں۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ اور یا رب العالمین جس سے آپ محبت، وَحُبَّ عَمَلًا اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا کرے میرے اللہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ خواب سچا ہے، میرا یہ خواب حق ہے، یہ دعائیں یاد کر لو۔ کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو کہا تھا کہ یہ دعائیں یاد کر لو اور پھر اسے دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ الحمدللہ تو یہ دعا مانگا کرے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقربنی الی حبک، کہ یا رب العالمین مجھے ہر اس چیز سے محبت دے دے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، میرے عمل ایسے ہو جائیں، مجھے ایسے لوگوں سے محبت ہو جائے جو آپ سے محبت کرتے ہیں تاکہ میں بھی اسی رنگ میں رنگ جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ یہ بہت خوبصورت حدیث تھی۔
تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے، پھر ہمارے درجات کیسے بلند ہوں گے جنت میں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو دیکھیں کتنی خوبصورت دعا تھی نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ اب آیا نمبر 8 میں آپ دیکھیے، خوش ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم ایسے کام کر سکے کہ ہم اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ دیکھیں زندگی بالکل تھوڑی ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور لے کے ہم نے کیا جانا ہے کہ ابن آدم اپنا قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ اپنے وقت کا کہ عمر کہاں گزاری۔ تو عمر کیا ہے؟ وقت ہے نا۔ وقت کو آپ دیکھیں، ایک ایک لمحے کو، گھڑی تو ٹک 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 کرتی آگے جا رہی ہے نا، لمحوں کو سوچا کریں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے راضی کر سکتی ہوں۔ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں بتائیں، وہ یاد کر لیں۔ قرآن کی دعائیں جو ربنا کی ہیں وہ یاد کر لیں، اگر عربی میں نہیں آتی اردو میں یاد کر لیں۔ اپنے آپ کو خالص کریں، اندر سے ہر چیز جو بھی کسی کے بارے میں غلط بات ہے، غصہ ہے، دشمنی کے لیے رکھا ہوا ہے یا کچھ بھی، سب کچھ نکال دیں۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ یہ جسم جو ہے یہ تو ہماری روح کو ایک لباس ملا ہوا ہے، ہمارا لباس یہ ہے نا، اسی طرح سے ہماری روح کا لباس یہ جسم ہے۔ اس لیے نہ اس کے پیچھے خواری کریں اتنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی پیاری آیا، وجوہ یومئذ ناعمہ، کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کیوں ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے فرماتے ہیں لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، کہ وہ اپنی کوشش پر، کہ جو انہوں نے محنت کی ہوگی نا دنیا پہ، اس پہ راضی ہوں گے۔ الحمدللہ۔ ادھر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عاملۃ ناصبہ، تھکے ٹوٹے لوگ وہاں پہ جائیں گے، تَصْلَىٰ نَارٌ حَامِيَةٌ، تو ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کچھ چہرے گلو کر رہے ہوں گے، ان پہ اللہ کا نور ہوگا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب جو ہم گزریں گے اسے، کس سے گزریں؟ پل صراط سے، پل صراط سے گزریں گے تو وہ کیا، نیچے جہنم ہوگی، اوپر باریک پل صراط ہوگا، اور ہم کیسے گزریں گے؟ ہماری نیکیوں کا جو نور ہوگا نا، جو ہم نے عمل کیے ہوں گے اس کے نور سے ہم وہاں سے گزریں گے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں تیز آندھی کی طرح سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگتے ہوئے گزریں گے، کچھ لوگ چل چل کے گزریں گے، اور کچھ لوگوں کا نور جو ہے وہ پاؤں کا انگوٹھا جو ہوتا ہے نا وہاں تک ہوگا۔ اٹ آل ڈیپینڈ کہ عمل کیسے کیے تھے۔ کچھ پیچھے دوست ہوں گے، جاننے والے ہوں گے، وہ اس کو کہیں گے کہ ٹھہرو مجھے تھوڑا سا اپنا نور دو، اور وہ اس کو کہیں گے پیچھے ہٹو، میرے لیے پہلے ہی اپنا نور کم ہے، میں تمہیں کہاں سے دوں۔ یہ ہوگا۔ یہ کوئی الف لیلا کی کہانیاں نہیں ہیں کہ ہمیں لگتا ہے اچھا یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، اور کس چیز کے لیے روشن ہوں گے؟ جو دنیا میں انہوں نے عمل کیے ہوں گے۔ دنیا میں کیا عمل کیے ہوں گے؟ میں پہلے آپ کو کہا تھا نا کہ کیا کوئی چیز بدلی ہے؟ اللہ کا پیغام وہی ہے، قرآن سیم ہے، لا الہ الا اللہ سیم ہے، وہی چیزیں صحابہ کو پتہ چلی تھی تو ان کی زندگیاں کیسے بدلی تھی۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتی ہوں، ایمان کا واقعہ ہے نا، کہ ایک چھوٹے دو صحابی تھے، ان کا نام آتا ہے معاذ اور معوذ آئی تھنک، اب اگر میں تھوڑا سا نام ادھر ادھر، معوذ کا نام دیکھنا کیونکہ عربی کا نام ہوتا ہے نا، سم ٹائم پڑھنے میں ہو سکتا ہو گیا ہو۔ اچھا، یہ دو بھائی تھے، جنگ بدر میں گئے تو وہاں جا کے نا ان کو عبد الرحمن بن عوف کے کہتے ہیں کہ ایک ادھر کھڑا ہو گیا ایک ادھر کھڑا ہو گیا، تو آ کے نا ان کو پوک جیسے کرتے ہیں کہ چچا، تو کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف خود ہی بتاتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کہتے ہیں چچا آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں ابو جہل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کرتا تھا، تو آپ ہمیں بتائیں وہ کدھر ہے۔ تو وہ ہنسنے لگے کیونکہ چھوٹے بچے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں دیکھ کے بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ یا تو ابو جہل نہیں رہے گا یا ہم نہیں رہیں گے، مطلب ہم اس کو مار کے ہی آئیں گے۔ تو اتنی دیر میں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں انہوں نے اشارہ کیا دور سے کہ وہ، کیونکہ یہ مکہ مدینہ میں تھے نا بچے، تو ان کو نہیں پتا تھا ابو جہل کا، تو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ وہ ہے، اور اس کے ارد گرد پورا انتظام ہے، اتنے لوگ ہیں اس کے گرد جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، سردار تھا بہت بڑا۔ جیسے ہی انہوں نے بتایا نا، یہ دونوں بھائی کہتے ہیں تیر کی تیزی کے ساتھ گئے ہیں
اور جاتے ہی انہوں نے معاذ جو تھا نا اس نے ان کے اوپر تلوار سے حملہ کیا جس سے وہ ان کو چوٹ لگی اور وہ گرے، اور جیسے وہ گرے نا ابو جہل گرا تو اس کے جو ارد گرد اس کے باڈی گارڈ ان کو تو سمجھ ہی نہیں نہ آئی، کیونکہ وہ ان کے تو دماغ میں بھی نہیں یہ بات آئی کہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے دوڑ کے آ رہے ہیں تو وہ کیا کرنے آ رہے ہیں کیا نہیں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جیسے حملہ کیا نا تو ان کے بازو کٹ گیا، معاذ کا بازو کٹ گیا رضی اللہ عنہ کا. تو اسی طرح سے یہ تلوار سے لڑائی کر رہے تھے تو ان کو یہ لگا کہ کیونکہ وہ بازو جو تھا نا وہ تھوڑا سا سکن کے ساتھ ابھی لٹکا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ بازو جو ہے یہ میرا راستے میں آ رہا ہے، تو انہوں نے پاؤں کے نیچے اپنا بازو رکھ کے کھینچ کے اس کو علیحدہ کیا. اب دیکھیے ہم ایسے بول رہے ہیں نا تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، لگتا ہے او مائی گاڈ ایسے کیسے کوئی کر سکتا ہے. یہ بچے تھے، ان کو کیا محبت کا پتہ تھا اللہ کی، ان کو کیا آخرت کی سمجھ تھی کہ بازو اتار کے پھینکا اور اس سے پھر لڑنا شروع کر دیا.